الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل تکریم معزز و مکرم سامعین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 72 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اور اس سے بعد والی آیت کریمہ کے اندر اور اس سے ماقبل تقریباً 6 آیات کریمہ سے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے ایک واقعے کو بیان فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک مالدار بندہ، جس کو اس کے بھتیجوں نے اس کے مال میراث کے اوپر قابض ہونے کی خاطر دوسری بستی کے اندر لے جا کے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کے قتل کا الزام دوسری بستی والوں کے اوپر ڈالنے لگے، اس لیے کہ دوسری بستی والوں کے اوپر جب اس قتل کا الزام آئے گا تو مجبوراً انہیں دیت بھی دینی پڑے گی، تو ہم دیت کے مالک بھی بن جائیں گے اور اس قاتل کی وراثت کے مالک بھی ہم لوگ بن جائیں گے۔ تو اس لالچ کے اندر انہوں نے اپنے چچے کا قتل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقتول کے حق کو، جو کہ اس کے بھتیجوں نے ضائع کیا تھا، اس کو بھی بیان فرمایا، لیکن جب یہ قتل کرنے کے بعد قتل دوسری بستی والوں کے اوپر ڈال رہے تھے اور بستی والے مسلسل انکار کر رہے تھے، یوں ان کا تکرار بڑھا۔ جب بڑھا تو وقت کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک اس معاملے کی بات اور خبر پہنچی، تو موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کا حکم انہیں سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تذبحوا بقرہ، تم ایک گائے کو ذبح کرو، گائے ذبح ہو جائے تو اس گائے کے گوشت کو مردے کے جسم کے ساتھ لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کو زندہ فرمائیں گے، وہ مقتول کھڑا ہوگا اور اپنے قاتل کا پتہ بھی بتلائے گا اور وجہ قتل بھی بتلائے گا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ان بنی اسرائیلیوں کو، ان ورثاء کو جب بتلا دیا، تو انہوں نے حق بات کو چھپانے کی غرض سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہنے لگے کہ اے موسیٰ اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمیں ٹھٹا اور مذاق بنانا چاہتا ہے؟ اس طرح کبھی ہوا کہ مردہ اٹھے، زندہ ہو اور اپنے قاتل کا پتہ بتلائے؟ اس طرح اس سے پہلے نہیں ہوا۔ حالانکہ یہ وہ قوم کہہ رہی تھی جنہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر 20 معجزات کا ظہور اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے یہ بات کہی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت غصے کے اندر کہ یہ میری ایسی قوم جن کے سامنے، جن کو میں نے فرعون کی فرعونیت سے نجات دلوائی، ان کے سامنے 20 معجزات کا ظہور اللہ پاک نے کیا، اور یہ پھر بھی ایسی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے کوئی چیز بھی نہ ہونا ممکن نہیں، بلکہ وہ ہونا ہی ضروری ہے، بلکہ ہو کے رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر جب آ جائے تو پھر کوئی بھی چیز کسی بھی معاملے کے ساتھ روک نہیں سکتی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم والوں کا یہ جواب سنا تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے، اور آپ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی ایک پیغام امت کو رب ذوالجلال کے نبی نے اس امت محمدیہ کو دیا کہ کسی کے ساتھ ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا، یہ انبیاء کا یا ذی علم شخصیات کا کام نہیں ہوا کرتا، بلکہ یہ جاہلوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ کہ نبی موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں ٹھٹھا کر کے جاہلوں میں اپنے آپ کو شامل کر لوں، میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں۔ جب ان ورثاء نے، ان بنی اسرائیلیوں نے، ان قوم والوں نے دیکھا کہ ہمارے نبی تو جلال میں آ گئے، اب تو یہ معاملہ ہو کے رہے گا، تو پھر وہ گائے ذبح کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوئے۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ گائے کیسی ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جواباً آیا کہ وہ گائے ایسی ہو
کہ لا فارض ولا بکر، نہ تو وہ زیادہ بوڑھی ہو نہ ہی زیادہ جوان ہو، عوانم بین ذالک، ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پھر انہوں نے سوال کیا، حالانکہ سوال نہ کرتے تو ہمارے نبی فرماتے ہیں جو بھی گائے پکڑتے ذبح کرتے اس کو مردے کے ساتھ لگاتے، اللہ پاک اس کو حیات فرما دیتے، لیکن انہوں نے سوالات کے اوپر سوالات کیے اور اپنے اوپر خود ہی تنگی اور پریشانی لائی۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ ما لونہا، اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھئے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، ہمارے لیے اس بات کو واضح کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صفراء فاقع لونہا، کہ اس گائے کا جو رنگ ہے وہ زرد ہو، اور زرد بھی کیسا؟ فاقع لونہا، گہرا زرد، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو بھلا محسوس ہو، بہترین قسم کا زرد رنگ اس گائے کو ہونا چاہیے۔ پھر قوم والوں نے کہا کہ یہ گائے تو ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی، بہت سی گائیں ایسی ہیں جو زرد رنگ کی ہیں، ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو اور واضح فرما دے کہ یہ گائے کیسی ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ذلول تثیر الارض، کہ وہ ایسی گائے ہو کہ جو زمین کے اندر ہل چلانے والی نہ ہو، لا ذلول، زمین کے اندر وہ ہل چلانے والی بھی نہ ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی اس گائے کے ساتھ کھیتی کو سیراب کیا گیا ہو، پانی دیا گیا ہو۔ اس دور کے اندر کنویں کے گرد گائے کو گھمایا جاتا تھا اور کنویں سے پانی نکلتا تھا اور یوں کھیتوں کو سیراب کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کی یہ بہترین صفت بتلائی کہ یہ گائے ایسی ہو کہ جو ناز و نام کے اندر پلی ہوئی ہو، کھیتوں کے اندر سختی والے معاملات اس کے اوپر نہ لائے گئے ہوں۔ تو جب یہ بات کہی تو پھر انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، اے موسیٰ اب تو ہمارے پاس کوئی حق لے کے آئے، واضح بات لے کے آئے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام جب بھی بات ارشاد فرما رہے تھے وہ اللہ کا حکم تھا، وہ حق ہی تھا، لیکن یہ ظالم قوم آخر میں موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگی کہ الآن جئت بالحق، اے موسیٰ اب تو ہمارے پاس حق لے کے آئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب پوری کی پوری بات واضح ان کے سامنے رکھ دی، پھر یہ گائے ملنا ان کے لیے مشکل ہو گئی۔ گائے انہوں نے کافی ڈھونڈی، انہوں نے گائے کو ڈھونڈا، گائے انہوں نے ڈھونڈی تو گائے انہیں نہیں مل رہی تھی۔ جب یہ گائے انہیں ملی تو وہ ایک یتیم بچے کی اور ایک بیوہ عورت کی وہ گائے تھی جو انہیں ملی۔ تو رب ذوالجلال نے اس بیوہ عورت اور اس یتیم بچے، جو کہ بڑا ہی نیک صالح بچہ تھا، اس کے لیے ساز و سامان کا انتظام کرنا تھا، تو انہی ظالم بنی اسرائیلیوں کے ذریعے رب ذوالجلال نے کروایا کہ انہوں نے گائے دینے سے انکار کیا۔ جب ان کی طرف سے اصرار بڑھا تو پھر انہوں نے منہ مانگی قیمت مانگی کہ جتنا گائے کا وزن ہے اتنا ہمیں سونا دو گے تو تب ہم گائے دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کے بدلے کے اندر وہ گائے دینے کے لیے تیار ہوئے، تو بنی اسرائیلی مجبوراً اتنی قیمت جمع کر کے دینے کے اوپر راضی ہوئے اور بدلے کے اندر گائے انہوں نے وصول کر لی، بدلے کے اندر گائے انہوں نے وصول کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے واقعے کو گزشتہ 6 آیات کے اندر بیان فرمائے۔ اس واقعے کے 2 حصے تھے۔ پہلا حصہ تھا کہ قاتل نے مقتول کو قتل کیا، مقتول کا جو حق تھا زندہ رہنے کا اسے ختم کر دیا گیا، اس مقتول کے حق کو دبایا گیا۔ اور دوسرا اس واقعے کا حصہ تھا کہ رب ذوالجلال کی طرف سے حکم کا آنا کہ یوں گائے کو ذبح کرو، اور گائے ذبح ہوگی تو اس ذبح شدہ گائے کے گوشت کو مردے کے ساتھ لگاؤ گے تو وہ زندہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم گائے ذبح کرو، یہ دوسرا حصہ تھا اس واقعے کا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قانوناً واقعے کی ترتیب کے اعتبار سے کہ پہلے حصے کو قاتل اور مقتول کے واقعے کو اللہ پاک پہلے بیان فرماتے اور اپنے حکم کو بعد کے اندر بیان فرماتے، لیکن یہ قرآن کریم کسی کہانیوں کی کتاب نہیں کہ اس کے اندر بالترتیب آپ کو پوری کا پورا ایک قصہ مل جائے، پوری کی پوری ایک کہانی مل جائے۔ انبیاء کے واقعات اس کے اندر موجود ہیں، سابقہ امتوں کی نافرمانیوں کے واقعات اس کے اندر موجود ہیں، سابقہ امتوں کے بادشاہوں کی تذکرے بھی اس کے اندر موجود ہیں، لیکن کوئی بھی واقعہ بالترتیب آپ کو نہیں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات 20 جگہ کے اوپر رب ذوالجلال نے ٹکڑوں کی صورت کے اندر بیان فرمائے، ہر نبی کے واقعے کو بیان کیا، کچھ نہ کچھ جھلک دی، لیکن ترتیب کے ساتھ بیان نہیں کیا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ کتاب کس سے کہانیوں کی کتاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر بھی یہی طرز اس امت کو دیا کہ یہ واقعہ بظاہر واقعہ ہی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے حکم کو بیان فرمایا، بعد کے اندر مقتول کے حق کو بیان کیا کہ اللہ کا حکم بڑی چیز ہے، مقتول کا حق
جو کہ انسانوں کا حق ہے وہ چھوٹی چیز ہے، اللہ نے بڑی چیز کو اپنے حق کو پہلے بیان کیا جو 6 آیات کے اندر تفصیلاً بیان ہوا۔ اب دوسرے حق کو جو کہ مقتول کا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے۔ دیکھیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور یاد کرو قتلتم جب تم نے قتل کیا، نفساً ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پس تم اس قتل کو ڈال رہے تھے ایک دوسرے کے اوپر، فَادَّارَأْتُمْ پس تم اختلاف کر رہے تھے، پس تم جھگڑا کر رہے تھے، فیہا اس معاملے کے اندر، تو باماورہ ترجمہ ہوگا فَادَّارَأْتُمْ پس تم اس قتل کو ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے تھے، واللہ مخرجم ما کنتم اور اللہ تبارک و تعالی مخرجن ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم تکتمون جس چیز کو تم چھپاتے ہو۔ تو بنی اسرائیلی اس قتل کے الزام کو دوسری قوم والوں کے اوپر ڈال رہے تھے، قوم والے انکار کر رہے تھے، یوں ان کے درمیان مخاصمہ اور لڑائی اور اختلاف تھا۔ اللہ پاک نے اس کو بیان کیا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا تم اس معاملے کے اندر اختلاف کر رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر اس قتل کے الزام کو ڈال رہے تھے، اور بنی اسرائیل کے یہ قاتل جو کہ اس مقتول کے بھتیجے بھی لگتے تھے وہ اس قتل کو حقیقت میں چھپانا چاہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی علام الغیوب ذات ہیں، اس ذات باری تعالیٰ نے اپنے علم کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا واللہ مخرجم ما کنتم تکتمون اور اللہ تبارک و تعالی مخرجن ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم تکتمون جو چیز تم چھپاتے ہو، یعنی جو چیز تم چھپا رہے ہو اللہ پاک اس کو ظاہر کرنے والا ہے اور ظاہر کر کے رہے گا، اور حقیقت کے اندر پھر رب ذوالجلال نے اس کو ظاہر کیا بھی۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فقلنا پس ہم نے کہا اضربوہ مارو اس مردے کو، ببازہا اس گائے کا بعض حصہ جب اس مردے کو مارو گے تو پھر اس کی تفصیل احادیث کے اندر کہ وہ مردہ زندہ ہوگا، اور زندہ ہونے کے بعد وہ اپنے مقتول کا قاتل کا پتہ بتلائے گا۔ تو ہوا بھی ایسا ہی، انہوں نے گائے کو ذبح کیا، اس کی جسم کو مردے کے ساتھ لگایا تو مردہ زندہ ہوا، اٹھ کے اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتلایا کہ میرے بھتیجوں نے مجھے قتل کیا، اور وجہ قتل بھی بتلائی کہ یا تو میرے مال میراث کے اوپر قبضے کی غرض سے انہوں نے مجھے قتل کیا، یا میری بیٹی کے ساتھ شادی کی غرض سے انہوں نے مجھے قتل کیا۔ تو دونوں وجوہات اس نے سامنے واضح کر دیں۔ اب جو مقتول تھا اس کا حق بالکل سامنے واضح نظر آنے لگا کہ اس کے قاتل جو تھے وہ پکڑے گئے۔ تو ببازہا اس گائے کے بعض حصے کو مردے کے ساتھ لگاؤ، وہ بعض حصہ کون سا تھا؟ اس کے اندر مفسرین اکرام کے متعدد اقوال ہیں۔ کچھ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ گائے کی دم تھی، اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس دم کو جو کہ مردہ گائے کی ہو، ذبح کی ہوئی گائے کی دم ہو، اس دم کو لگاؤ گے تو وہ زندہ ہوگا۔ بعض نے کہا کہ نہیں اس گائے کا جگر تھا، بعض نے کہا کہ نہیں اس گائے کا دل تھا، بعض نے کہا کہ نہیں اس گائے کی زبان تھی۔ الغرض جسم کا جون سا حصہ بھی ہو، رب ذوالجلال کا ایک خاص حکم تھا، اس معجزے کا ظہور ہونا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزے کا ظہور فرمایا۔ اور آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتى اسی طرح رب ذوالجلال زندہ فرمائیں گے مردوں کو، یا اس مردے کے بارے میں بات ہے یا مستقبل کے اندر جو مردوں کو رب ذوالجلال زندہ فرمائیں گے ان مردوں کے بارے میں۔ تو یہ احیاء موتیٰ کا عقیدہ اور نظریہ رب ذوالجلال سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مردے کو اس گائے کے گوشت کے لگنے کے بعد زندہ فرمایا ہے، بینی اسی طرح رب ذوالجلال ہر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ حیات اور زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس کو احیاء موتیٰ کہا جاتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ اور نظریہ کہا جاتا ہے، یہ کہ ہمارے ایمان کا عین جزو ہے اور یقینی جزء ہے، اس کے اوپر ایمان نہ ہوگا تو پھر انسان کا ایمان مکمل ہی نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ زندہ ہونے کے بعد رب ذوالجلال کے دربار کے اندر حاضری ہوگی، حساب کتاب ہوگا، نامہ اعمال کھلیں گے، کامیابی کی صورت میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور ناکامی کی صورت میں بائیں ہاتھ کے اندر ملیں گے۔ کامیابی کی صورت میں جنت مقدر، ناکامی کی صورت کے اندر جہنم مقدر ہوگی۔ یہ مرنے کے بعد کے معاملات کے اوپر عقیدہ نظریہ رکھنے کی طرف اشارہ ہے رب ذوالجلال کا۔ اور وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دکھاتا ہے ان بنی اسرائیلیوں کو رب ذوالجلال فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دکھاتا ہے آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکلون تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھ سے کام لو اور عقل کو استعمال کرو اور رب ذوالجلال کے حکم کو سمجھ جاؤ۔ بنی اسرائیلیوں کے سامنے یہ دوسری مرتبہ
مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا معاملہ اشکارا ہوا تھا، واضح انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ ایک وہ واقعہ جو اس سے پہلے دروس کے اندر بیان ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل کے وہ 70 سرداران اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو کوئی طور کے اوپر رب ذوالجلال کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے اپنی تسلی کے لیے گئے تھے، جب رب ذوالجلال کا کلام انہوں نے سن لیا تو سننے کے بعد انہوں نے دوسری شرط لگائی کہ ہمیں کیا پتہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، فرشتے کا کلام ہے یا کسی جن کا کلام ہے، ہمیں اللہ کے کلام ہونے کے اوپر یقین تب آئے گا حتی نر اللہ جہرتن، جب ہم رب ذوالجلال کو جہرن واضح دیکھ لیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ آئی، بجلی آئی، کڑک آئی، اس نے آ کے ان کو پکڑا، یہ سارے کے سارے وہاں پہ مر گئے۔ 70 کے 70 یہ بنی اسرائیلیوں کے سردار جو کہ پوری کی پوری قوم کی نمائندگی کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی طور کے اوپر گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے ساتھ آنے والے یہ 70 کے 70 یہاں پہ مردار ہو چکے، اب میں قوم والوں کے پاس جاؤں گا تو ان کو کیا جواب دوں گا کہ ان کے سرداروں کو میں مروا کے آ گیا۔ رب ذوالجلال سے انہوں نے وہاں پہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے معاملات، ان کی ذہنیت آپ کے سامنے، آپ میری لاج رکھ لیجئے، انہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دیجئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمایا، اور زندہ بھی ایسے فرمایا کہ مفسرین نے لکھا ان کے سر سے ان کی حیات آنی شروع ہوئی، آنکھوں کے اندر حیات آئی، باقی جسم مردہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اور باقی جسم کے اندر پھر آہستہ آہستہ حیات آئی، زندگی آئی، اور مردے جسم کے اندر حیات آتی ہوئی اپنی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا۔ ایک تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یہ معاملہ ان 70 سرداروں نے دیکھا، پھر آ کے قوم والوں کے سامنے رکھا۔ پھر دوسرا واقعہ یہ والا بنی اسرائیل کے اس بندے کا، اس نے اٹھ کے لوگوں کے سامنے زندہ ہوا، اٹھ کے اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتلایا اور قوم والوں نے دیکھا۔ اتنے بہترین اور واضح مشاہدے کرنے کے باوجود اس قوم والوں کے دماغوں کے اندر خباثت بھری ہوئی تھی، گندگی بھری ہوئی تھی، وقت کے نبی کے سامنے حیل و حجت کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں رب ذوالجلال کو نہ حق کسی مومن کا قتل، یہ بڑا ہی ناپسندیدہ ہے رب ذوالجلال کے ہاں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک کسی مومن نہ حق کو قتل کرتا ہے تو وہ مومن نہ حق ہی کا قتل نہیں، پورے کے پورے جہان کا قتل ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پوری کی پوری دنیا کو فنا کر دینا، ہلاک کر دینا، برباد کر دینا یہ مشکل نہیں، بنسبت اس کے کہ ایک مومن نہ حق کو قتل کر دیا جائے۔ اب رب ذوالجلال کے لیے مومن نہ حق کو قتل کرنے والا جو قتل کرے تو یہ معاملہ اللہ کے لیے مشکل تو نہیں، لیکن ناپسندیدہ رب ذوالجلال کے ہاں اتنا زیادہ ہے کہ پوری کی پوری کائنات کو فنا کریں، تو کائنات فنا ہونے کے اندر رب ذوالجلال کو اتنا افسوس نہیں ہوگا جتنا کہ ایک برا نہیں لگے گا جتنا کہ ایک قتل نہ حق کے اوپر رب ذوالجلال کو برا لگتا ہے۔ تو یہ اتنی بری چیز ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ قتل و غارت گری عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے بازاروں کے اندر یہ قتل و غارت گری عام ہے، ہمارے گھروں کے اندر عام ہے، گھروں کے اندر گھس کے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، بازاروں کے اندر ہے، دکانوں فیکٹریوں کارخانوں کے اندر ہے، یہاں تک کہ جو امن کی جگہیں مساجد اور مدارس یہ بھی محفوظ نہیں، ان کے اندر بھی جو کہ امن کے گہوارے تھے اس کے اندر بھی قتل و غارت گری کے بازار گرم کیے جاتے ہیں۔ یہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے۔ یہ اتنے پرامن مقامات ہیں مساجد کہ نبی علیہ السلام اس کے امن کے گہوارہ ہونے کے لیے غیر مذہب کے مسجد کے اندر آ کے غیر مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے کے ساتھ عبادت کرنے کو ہمارے نبی علیہ السلام برداشت فرما رہے ہیں۔ اس وجہ سے برداشت فرما رہے ہیں کہ اس مسجد کے اندر بے امنی بد امنی نہ ہو، کہ نجران کا ایک وفد نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک مرتبہ حاضر ہوا جس کے اندر 60 عیسائی موجود تھے۔ وہ 60 عیسائی نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آئے مہمان کی حیثیت سے۔ اب مہمان مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، مہمان ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ہمارے مہمان تو آئے ہیں لیکن انہیں سنبھالنے کے لیے، انہیں جگہ دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی خاص جگہ موجود نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو ہم اتنے امیر نہیں کہ ہمارے پاس بڑے بڑے ڈیرے، بڑے بڑے مکانات ہوں، ہمارے پاس رہائش کے لیے چھوٹے چھوٹے مکانات وغیرہ ہیں۔ ہاں ہم 60 کے 60 آپ کے لوگوں کو ایک جگہ کے اوپر نہیں رکھ سکتے۔ ہاں ایسا ممکن ہے کہ آپ کے چند بندوں کو ایک صحابی کے حوالے کیا جائے، وہ اس کی مہمانی کرے، اور چند کو دوسرے کے حوالے، چند کو تیسرے کے حوالے۔ پھر ان 60 جو عیسائی تھے ان کے سرداروں نے سر جوڑ کے یہ بات سوچی کہ مسلمان تو داعی اللہ ہے،
مسلمان تو دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ہمارے 2 3 بندے کسی ایک مسلمان کے پاس ہوں، وہ میں من نوازی بھی کرے، ساتھ ساتھ دعوت اللہ اور تبلیغ کا کام بھی ان کے اوپر کرے۔ جب تبلیغ کا کام ان کے اوپر کرے گا تو یہ اپنے دین سے پھر جائیں گے، عیسائیت کو چھوڑ دیں گے اور اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، لہٰذا یہ تو ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، ہم 60 کے 60 سارے کے سارے اکٹھا رہنا پسند فرمائیں گے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد نبوی کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں، تو اس لیے تم مسجد نبوی کے اندر مہمان کی حیثیت سے رہنا چاہو تو رہ سکتے ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہم رہیں گے، لیکن اس مسجد کی تقدس کو بے شک ہم بحال رکھیں گے، لیکن عبادت ہم اپنے طرز کی اپنے انداز کی کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجازت دے دی۔ پھر یہ 60 نجران کے آئے ہوئے یہ 60 عیسائی مسجد کے اندر تشریف فرما ہوئے رہنے لگے، اور مسجد کے اندر انہوں نے عبادت اپنے طرز کی انہوں نے شروع کر دی۔ شمال کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے انہوں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، خاص عبادات کرنی شروع کر دیں۔ وہ صحابہ کرام جن کے علم کے اندر یہ بات نہ تھی، وہ جب مسجد کے اندر تشریف فرما ہوئے تو ان کو دیکھا کہ یہ کوئی شمال کے اندر پھرا ہوا ہے، کوئی کہاں پہ کوئی کہاں پہ، اپنے طرز کے اندر عبادات کے اندر مشغول ہیں، تو انہوں نے انہیں روکنا چاہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کو منع فرمایا کہ نہیں، اس مسجد کے اندر امن ہی کی جگہ ہے، امن ہی رہنا چاہیے، یہ اجازت کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خاموش پیغام اس امت کو دیا ہے کہ میں نبی جو دین کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کرتا ہوں کہ اگر عمر تورات زبور پڑھنا شروع کر دے تو میں محمد الرسول اللہ اس کے معاملے کے اندر لہجے کو سخت کر کے سرخ ہو جاتا ہوں کہ تمہارے سامنے قرآن موجود ہے، تم تورات کو کیوں پڑھتے ہو، قرآن موجود ہے، انجیل کیوں دیکھ رہے ہو، لیکن میں امن کے معاملے کے اندر اتنی نرمی کا مظاہرہ میں نبی کر رہا ہوں کہ باطل قوم عیسائیت میری مسجد کے اندر آ کے عیسائیت کی طرز کے اندر شمال کی طرف منہ کر کے عبادات کرے، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے امن کو بحال رکھنے کی خاطر اس بات کو بھی برداشت کر رہا ہوں۔ تو اے مسلمانوں، تم بھی مسجد کے اندر امن ہی کا معاملہ رکھو، اتنا امن کہ اس کے اندر تم دوسروں کی غیبت کر کے، دوسروں کے ساتھ گپ شپ لگا کے، دوسروں کے دل توڑ کے، دوسروں کے ساتھ تمسخر کر کے بے امنی بد امنی کا مظاہرہ نہ کرو۔ آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرز کو دیکھیں، اپنے طرز کو دیکھیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہماری مسجدیں بالکل ایک ڈیروں کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں، کہ ہمارے ڈیروں کے اندر ایسی گپیں نہیں ہوتی جیسی گپیں ہماری مساجد کے اندر لگ رہی ہوتی ہیں، اور مساجد کے اندر بیٹھ کے ہم دوسرے کے ساتھ مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ عین نماز کی حالت کے اندر کوئی نماز کے اندر مشغول ہے، کوئی دوسرا اس کی سلوار کو قمیض کو کھینچ کے عجیب و غریب قسم کے معاملات کر کے اس کو تمسخر کا نشانہ بنا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو تمسخر کو ٹھٹا کرنے کو جاہلوں کا کام کہہ رہے ہیں، اور ہم جاہلوں والا کام اللہ کے گھر کے اندر آ کے امن والے مقام کے اندر آ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری مساجد کے اندر گالی گلوچ تک، دوسروں کے گربان پکڑنے تک کے معاملات ہوئے، اتنے امن والی جگہوں کے اندر یہ سارے کے سارے معاملات۔ تو یہاں تو الحمدللہ پھر فضا کچھ اچھی ہے، لیکن دینی مدارس اور مساجد ہی کے اندر قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا گیا، امن کو پامال کیا گیا۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کے باوجود کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ الغرض، آخر میں جو بات بتلانے لگا ہوں کہ جو مقتول تھے، جو مقتول کے قاتل تھے، وہ انہوں نے قتل کیوں کیا تھا کہ ہم اپنے چچا کے مال میراث کے اوپر بھی قابض ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم دوسری قوم والوں سے دیت بھی وصول کریں گے، مال بھی ہمارے پاس آ جائے گا اور ہمارا پتہ بھی کسی کو نہیں چلے گا۔ تو اس نیت کے ساتھ انہوں نے قتل کیا۔ تو ہماری شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے القاتل لا یرث، جو قاتل ہوتا ہے وہ مال میراث کا وارث نہیں بن سکتا، اس کو مال میراث میں سے کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا، بھلے قاتل اپنے باپ کا قاتل ہو یا اپنے بھائی کا قاتل ہو یا اپنے چچا کا قاتل ہو، اپنی بیوی کا قاتل ہو، اپنی بیوی اپنے شوہر کا قاتل ہو، کوئی بھی تو جو قتل کر لے، بھلے میراث کی نیت سے کرے یا کسی اور نیت کے ساتھ کرے، ہماری شریعت مطہرہ کے اندر خصوصیت کے ساتھ حنفی مسلک کے اندر یہ جو قاتل ہوتا ہے یہ مقتول کے مال میراث کا کسی بھی طور کے اوپر حقدار نہیں ہوتا، بھلے قتل عمد کرے، جان بوجھ کے قتل کرے، ظلمن قتل کرے، یا قتل خطاً کر دے، غلطی کے ساتھ قتل ہو جائے تب بھی یہ مال میراث سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اگر قتل خطاً کرے تو پھر تو مال سے محروم ہوگا، لیکن قتل عمد ہو
جان بوجھ کے نہیں کیا، شکار کر رہا تھا، کسی جانور کا گولی لگ گئی اپنے باپ کو، تو یہ مال میراث سے محروم نہیں ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ہمارے حنفی مسلک کے اندر یہ بھی مال میراث سے محروم ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ القاتل لا یرث، بھلے وہ قتل عمد کر رہا ہے، بھلے وہ قتل خطا کر رہا ہے، لیکن ہے تو وہ قاتل، جب قاتل ہے تو پھر وہ مال میراث سے محروم ہوگا۔ اس لیے وہ مال میراث سے وہ لوگ بھی محروم بھی ہوئے، انہیں دیت بھی دینی پڑی، اور جو دیت کے مطالبے کے غرض اور امیدوار تھے اس دیت سے بھی محروم ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ لالچ بہت ہی بری چیز ہے، تو اس وقت بھی لالچ بری چیز تھی، آج بھی لالچ بری چیز ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اس لالچ سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اگلی آیت کے اندر اگلا واقعہ اور اگلا معاملہ ہے، انشاءاللہ وہ والی باتیں اگلے درس کے اندر ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ جو کچھ میں نے کہا حضرات نے سنا، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر